حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں میری حضرت کعب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بطور ہدیہ پیش نہ کروں جسے میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے وہ ضرور ہدیہ عنایت فرمائیے۔ تو انہوں نے فرمایا ہم چند صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اور اہل بیت نبوت پر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتلا دیا کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہو جس طرح ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، کہ پورا درود پاک آپ نے پڑھ کر سکھایا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں سب سے بہترین تحفہ اور ہدیے کا ذکر ہے۔ جتنی بھی عبادات ہم پر فرض ہیں یا نفلی عبادات ہیں، ان تمام عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت درود پاک پڑھنا ہے، اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ علماء امت کا اس بات پر تو اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہر مسلمان عاقل بالغ پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا پڑھنا فرض ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، تو اس سے حکم اللہ کا پورا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر موقع پر، ہر عمل کے وقت، ہر دعا سے پہلے دعا کے بعد، ہر نیک عمل سے پہلے نیک عمل کے بعد، یا ہر وقت صبح شام کا معمول بنا کر درود پاک پڑھنا مستحب اور مسنون ہے، اور بہت زیادہ بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی لیے ہمیں درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جس طرح یہ آج محفل لگی ہے، یہ جمعے کے دن وعظ کی محفل لگتی ہے، تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کا نام سنیں تو درود پاک پڑھیں، اور اس کے بارے میں وعید بھی آتی ہے کہ نہ پڑھنے والا بخیل ہے، کنجوس ہے، بدبخت ہے، مختلف وعیدیں بھی موجود ہیں۔ اب آیا کس طریقے سے درود پاک پڑھا جائے گا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی محفل کے ابتدا میں درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس پوری محفل میں جب بھی آپ کا نام آئے گا اس کی طرف سے یہ ایک درود بھی کافی ہوگا، اس کا حکم پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ تقریر سے، بیان سے، درس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ جب درود پاک پڑھا جا رہا ہو تو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی بلند آواز سے پڑھ لیا کریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے درس کے دوران جتنی مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو بار بار درود پاک اگر نہیں پڑھیں گے تو وعید میں شامل نہیں ہوں گے، گناہگار نہیں ہوں گے۔ البتہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے تو ثواب ملتا رہے گا، ثواب بڑھتا رہے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو حمید ساعدی، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو آپ نے یوں بتلایا اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ۔ پچھلی حدیث مبارکہ میں کیا الفاظ تھا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر اس آل کی وضاحت فرما دی، آل کے اندر کون داخل ہے؟ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ۔ تو آل سے مراد گھرانہ ہوا کرتا ہے، اور گھرانے میں بیوی بھی داخل ہے، بچے بھی داخل ہیں، اہل و عیال۔ تو یہاں پر جہاں آپ نے درود ابراہیمی سکھاتے ہوئے آل محمد جو کہا ہے، تو اس آل کے اندر ازواج اور ذریات دونوں داخل ہیں۔ ذریہ کہتے ہیں اولاد کو، اور ازواج میں ساری آپ کی بیویاں شامل ہیں، لہٰذا ہم آل محمد کہہ دیں تب بھی آپ کے اہل بیت اور آپ کے اہل خانہ داخل ہوں گے درود پاک میں، اور الگ الگ سے کہیں محمدیوں و ازواجہ و ذریاتہ تو بھی داخل ہو جائیں گے۔ البتہ درود پاک کا ہمیں
بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تم میرے پاس 1 نیکی لے کر آؤ گے میں اس کو 10 گنا بڑھا کر اجر عطا کروں گا۔ تو اب 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو آپ نے بھی کیا فرمایا، اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور اگر 10 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنی ہو جائیں گی، 100 مرتبہ۔ تو گویا کہ اگر ہم اللہ سے 100 رحمتیں طلب کرتے ہیں تو 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں 100 رحمتیں ہمیں مل جائیں گی۔ تو کتنا ہی آسان معاملہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ دعا کہ جو 2 درود کے درمیان میں آ جائے وہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے، وہ مردود نہیں ہے، اس لیے کہ درود پاک جو ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہے، چاہے انسان کہیں سے بھی پڑھے جیسے بھی پڑھے، لیکن درود پاک جب دل سے کوئی انسان پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ضرور پہنچتا ہے۔ لہذا اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا جب مانگا کریں تو شروع میں بھی درود پڑھ لیں اور آخر میں بھی درود پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ درمیان میں جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ بھی عرش پر پہنچ جائیں گی، وہ بھی قبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے اور اس کے 10 گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس کے 10 درجے بھی بلند ہوں گے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں فرمائیں، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف ہوں گے اور درجے بھی بلند ہوں گے۔ صرف کس وجہ سے؟ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ تو ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہی یہی ہے کہ درود پاک پڑھنا ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے، ہمارے ایمان کی قبولیت اور اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک بہت لازم ہے، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اب درود پاک پڑھنے میں ایک بڑا اہم مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے۔ دیکھیے درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں اس کے ترجمے کو ہم ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ہم پڑھتے کیا ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ صلی، آپ درود بھیج دیجئے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہم، اے اللہ آپ درود بھیج دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر و آل محمد، اور آپ کی آل پر۔ اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ درود بھیج دیجئے، تو جب ہم درود پڑھتے ہوئے جب اللہ کو ہم مخاطب کر کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں گے تو اس سے شرک کی جڑ ختم ہو جائے گی۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ کسی کو مشکل کشا سمجھنا، کسی کو حاجت روا سمجھنا، کسی کو اللہ کی طرح جو ہے ماننا، یا جس طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، اللہ کا علم موجود ہے، اللہ ہماری سن رہے ہیں، اس طرح نبی بھی سن رہے ہیں، انبیاء بھی سن رہے ہیں، تو اس بات کی جڑ ختم ہو جاتی ہے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو بہت ساری برائیاں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر سے شرک اور بدعات ختم ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ صبح شام درود شریف کی تسبیح کا اہتمام کر لے، اس لیے کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پڑھنے کا ادب کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ مسجد نبوی میں بہت زیادہ بلند آواز سے بات نہیں کیا کرتے تھے، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اور پہلے بھی زندگی میں بھی۔ یہ ادب تھا کہ ہماری آواز بلند نہ ہو جائے، آپ تک پہنچنے میں اونچی آواز نہ ہو جائے۔ اور ابھی بھی روضے رسول پر ادب کیا ہے کہ خاموشی سے وہاں پر جایا جائے اور خاموشی کے ساتھ ہی اپنا درود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے۔ شور شرابہ کرنا، آوازیں نکالنا، بلند آواز سے پڑھنا، یہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ جو چیز وہاں پر ادب کے خلاف ہے تو وہ یہاں پر بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو درود کا ادب کیا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں، باوضو ہوں، مصلی پر ہوں یا بغیر مصلی کے ہوں، لیکن ادب کے ساتھ باوضو بیٹھ جائیں، پھر ہم درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ تو ہم جب پڑھیں گے تو وہ ادب کے ساتھ ہوگا، اللہ کے حضور ہم اس کو پیش کریں گے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک دوسرا اہم مسئلہ جس میں آج کل بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے لوگوں میں بھی اور بعض واعظین میں بھی، وہ یہ کہ ہم درود پاک جب پڑھتے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں اور وہ درود پاک کیسے آپ تک پہنچتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے جو زمین پر سیاحت کرنے والے ہیں میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں،
میری امت کا سلام مجھ پر پہنچاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر، آپ کے روضے مبارک پر جا کر حاضری کے وقت میں جب ہم سلام کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو بنفس نفیس اللہ کے محبوب خود سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کے علاوہ دنیا میں کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی اگر درود پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو یہاں سے آپ خود نہیں سنتے بلکہ فرشتے اس سلام کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ نام بھی بتلاتے ہیں سلام پیش کرنے والے کا، کہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایمان یہی ہے کہ ہم جب بھی درود و سلام پڑھیں تو ہم یہی سمجھیں کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن چونکہ آپ خود یہاں سے نہیں سن رہے بلکہ فرشتے ہمارا سلام آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ 100% ہوگا، اور جو ہے اس کے اثرات بھی ہمیں اپنے اندر محسوس ہوں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ گھروں کو قبر نہ بنایا جائے، فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ رکھو، میری قبر پر عید کی طرح میلہ نہ مقرر کرو، تم مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود میرے پاس پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ وہاں پر جمع ہونا یا جھمگٹا لگانا قبرستان میں جا کر یا خاص موقعوں پر یا خاص راتوں میں، اور سلام پیش کرنے کے لیے ایک مجمع لگانا اور اجتماعی طور پر سلام پیش کرنا، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میری قبر پر میلہ نہ لگاؤ۔ تو قبر پر میلہ لگانے سے منع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کہیں پر بھی سلام پیش کرنا ہے تو ادب کے ساتھ پیش کرو۔ مثال کے طور پر ہم بہت سارے لوگ یہاں موجود ہوں اور ہم کوئی عالم آتا ہے، کوئی بڑا آتا ہے، تو ہم دور سے ہی کھڑے ہو کر زور زور سے ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے لگ جائیں، تو یہ ادب ہوگا یا ادب کے خلاف ہوگا؟ ادب کے خلاف ہوگا۔ ادب کیا ہے؟ خاموش رہیں، بلکہ جب قریب جائیں تو مصافحہ کر لیں، سلام کر لیں۔ اگر دور سے کیے جائے تو اس کو ادب نہیں کہا جاتا۔ تو گویا کہ ہم بے ادبی کرتے ہوئے بہت سارے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بے ادبی کے زمرے میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں پہنچتے بھی نہیں، قبول بھی نہیں ہوتے، اور اس کا ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔